ماحول معاشرے میں، اور جس تعلیم کے اوپر تنخواہ کم ہو وہ ادنا تعلیم گھٹیا ہے۔ جی یہ حفظ قرآن جو بچے کرتے ہیں یہ پر تنخواہ کم ہے، عالم ہیں، اور یہ قاری صاحب لوگ ہیں، امام صاحب لوگ ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، ان سب کی تنخواہ کم ہے، اس لیے یہ تعلیم کوئی اعلیٰ نہیں۔ اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس کے اوپر بڑی سے بڑی تنخواہ ملے، 50,000 لاکھ۔ فجر کے بعد چلے آئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے پاس، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جی ذکر میں لگے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 لگے ہوئے۔ جب ذکر اذکار ان کے وظیفے پورے ہو گئے، سخت سردی کا موسم ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حجرہ کھول کر کے جب کیوار کھول کر کے باہر نکلے ہیں تو حضرت تھانوی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پسینے سے شرابور اور پیشانی سے ایسے پسینے کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میاں اشرف علی اس وقت کیسے آ گئے ہو؟ یہ ہے ریاضت و مجاہدہ، یہ ہے ریاضت و مجاہدہ۔ وہ ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچتا ہے۔ پھر حضرت تھانوی علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یہ عبارت ہے، یہ اس پر اشکال ہے، یہ حل نہیں ہو پایا ہے۔ کھڑے کھڑے حضرت نے اس عبارت کو حل کیا اور بتلا دیا اور پھر چلے گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، ہمارے بڑے ایسے ہی انہوں نے ریاضت و مجاہدے کیے۔ ہمارے جو نئے علماء ہیں، نئے فضلہ ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سلوک و تصوف کے لائن سے جب محنت کریں گے تب آپ کے اندر اخلاص آئے گا، دین کا صحیح جذبہ پیدا ہوگا، دین کی خدمت، قوم و ملت کی خدمت کرنے کا صحیح جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور تبھی بغیر اخلاص کے آپ کا کوئی کام اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہوگا۔ اور اخلاص پیدا ہوتا ہے، بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھا کرنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ جی تو یہ بھاری کمی ہے۔ ہمارے جو حافظ لوگ ہیں، قاری لوگ ہیں، ہمارے یہ مفتیان کرام اور نئے فضلہ ہیں ہمارے، جی اب کہیں گے کہ اب ہم لوگوں کی تو عمر 70-72 ہو گئی، اب تاخیر عمر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے تو جو ہوا، اپنے اساتذہ کی ہم لوگوں نے قدر تو جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کیا، لیکن پھر جہاں تک ہمت نے ساتھ دیا، باندہ بھی حضرت کے ہاں رہے، وہاں بھی الحمدللہ، اور کنھوا تو گویا 45-46 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، بس اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ہم اپنے شاگردوں کو اور مدرسے کے اندر بھی ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، فرمایا کہ جب آپ اپنے ضروری کام سے، دعوت و تبلیغ سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکاویں اور محنت کریں۔ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو گئے، اب کون سا کام رہ گیا جس میں کے بارے میں کہا جاتا ہے فن سب، اور اپنے آپ کو محنت میں لگائیے، مجاہدے میں لگائیے۔ یہی ہے اللہ کا ذکر، ذکر میں لگائیے۔ اب درسیات سے طلبہ کو آپ نے پڑھا دیا تو ان کی اصلاح کی فکر آپ کریں، اور خود اپنی اصلاح کی فکر کب کریں گے؟ اپنی اصلاح کی فکر۔ ان لنفسک علیک حقا، آدمی پر سب سے پہلے خود اس کے ذات کا حق ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر، بچوں کی اصلاح کی فکر دوسرے نمبر پر، اپنی اصلاح کی فکر پہلے ہونی چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، بات کا رخ تو دوسرا ہی ہو گیا۔ میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھلاوے، پڑھے اور پڑھاوے۔ یہ مشہور حدیث ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، ابھی حالات جو بدلے ہوئے ہیں، نئی نسل کے دین کا، ایمان کا اصل مسئلہ ایک وہ علم ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ عصری تعلیم، ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، انجینئر ہماری ضرورت ہے، وکیل اور جج ہونا ہماری ضرورت ہے، امین ہماری ضرورت ہے۔ یہ سب ضرورتیں ہمارے لیے ہیں اور ضروری ہیں۔ یہ
جب ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ضرورت ہماری کب تک کے لیے ہے؟ زندگی کے لیے۔ مرنے کے بعد پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا جنت کے اندر بھی کوئی بیمار پڑے گا کا؟ وہاں بھی سردی زکام بخار پیٹ میں درد اور بلڈ پریشر اور چینی کی تکلیف شوگر کی چھوڑے۔ مرنے کے بعد کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، مرنے کے بعد کسی انجینئر کی ضرورت نہیں پڑے گی، مرنے کے بعد کسی وکیل جج کی بیرسٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی عدالت، اللہ اکبر، اللہ کی عدالت میں خود آدمی کے اعضاء جوارح گواہی دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ ارے زمین بولے گی، جن چیزوں سے اللہ بلوانا چاہے گا ساری چیزیں بول دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن کو یاد کرو جس دن یہ زمینیں اپنے حالات کو بتلائے گی۔ تو وہاں کوئی وکیل جج کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی امین گھر گھرالی کا جھگڑا تھوڑی ہوگا جنت میں کہ امین صاحب کی ضرورت پڑے پیمائش کی زمین کو ناپنے کی۔ یہ ساری ضرورتیں ہمارے اس دنیا کی، یہ علم علوم عصریہ جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے جی، لیکن ایک وہ علم ہے جو ہمارا مقصد ہے، جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے جی۔ اب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، امین ہیں جی، اس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر نہیں ہے، ہماری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن وہ علم جس سے ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، ایمان کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کا یقین۔ آخرت ایک انقلابی عقیدہ ہے اسلام میں جی، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جزا سزا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی مصیبت میں جی، اور جو کفر شرک کرنے والے ہیں اور اللہ کے سے بغاوت رکھنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ سب دندنا رہے، سب دندنا رہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں جزا سزا کچھ نہیں جی۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برا عمل کرتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے، یہ عقل کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی جہان ہے، وہی ہے آخرت، وہی ہے آخرت، جہاں اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ اور سزا ہوگی، وہ دوسرا عالم ہے، وہ ہے عالم آخرت۔ رہا اس دنیا میں، دنیا کے اندر کوئی سزا کسی کو نہیں ہو رہی، یہ کسی کو سزا نہیں ہو رہی ہے، اور اگر کچھ ہوتا ہے جی تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے چوکانے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے گناہ کے معافی کا ذریعہ وہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آدمی کو چوکنا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، غفلت میں مت رہو، اللہ کے حکم کو مان کر کے زندگی گزارو۔ تو دوستو اور بزرگوں، ایک وہ علم ہے جس پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ دنیا کچھ نہیں ہے، چند روزہ بہار ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، آنکھ بند ڈبہ غائب۔ یہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو جاویں یا وزیر اعظم ہو جاویں یہ عہدہ اور پوسٹ جو ہے موت کے ساتھ نہیں جائے گا برزخ میں، کہ وہاں بھی وزیر اعظم ہی رہیں گے، وہاں بھی وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے، اور وہاں بھی کلکٹر ہی رہیں گے۔ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کا کھیل ہے، اور یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اصل ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخرت کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی ہے کامیاب، اسی کی جے ہے، اور وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ تو دوستو، وہ علم جس پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں موقوف ہے، اس علم کے لحاظ سے ہم پیچھے ہیں، ہماری نئی نسل پیچھے ہو رہی ہے۔ ان کو ایمانیات اور ضروریات دین کی تعلیم دینا بے حد سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کا کھانا کپڑا، یہ جو ضرورت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ان کو ایمان سکھلاویں، ضروریات دین سکھلاویں، ضروریات دین کی تعلیم دیں، جسے حلال حرام کو پہچانیں،
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے. یہ فرض ہے، فرض. نماز فرض، روزہ فرض، اسی طریقے سے اتنی تعلیم دینا فرض. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسا سوچتے ہیں کیوں نہیں شروع ہی سے اس کو کسی کنوینٹ میں داخل کر دیں، کسی اکیڈمی میں داخل کر دیں، شروع ہی سے انگریزی بول چال کرے، انگریزی بولے، انگریزی پڑھے، انگریزی لکھے، تاکہ آگے چل کر کے کوئی بڑا آدمی بن سکے. یا آپ کی بے انتہا بھول ہے آپ کی. اگر بچوں کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس پر آپ ظلم کر رہے ہیں. 4-5 سال کی عمر کے بچے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو تو مسلمان بنائیے نا بھائی. 2-3 سال کسی مولانا کے یہاں، حافظ صاحب کے یہاں، ہمارے اعجاز صاحب کے یہاں مدرسے میں، اور اس طرح مدرسوں میں ڈال کر کے بنیادی تعلیم آپ دلوا دیں اس کو. یہ دنیات کی اور ضروریات دین کی ضروری تعلیم ان کو دلوا دیں. پھر آپ شوق سے اس کو ڈاکٹر بناویں اور انجینئر بناویں اور جج اور بیرسٹر بناویں، جو کچھ بناویں وہ بعد میں بناویں، پہلے ان کو مسلمان تو بنا لیں. ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں بہت ہی زبردست مواخذہ ہوگا آپ کا. آپ مر جائیں گے تو جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھنا جانتا تو کیا پڑھے گا؟ جنازہ کی دعا تک اس کو یاد نہیں ہے. اب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور کہاں کہاں سے بیٹا آتا ہے ہوائی جہاز سے، بمبئی یا کلکتہ، دلی نہیں، باہر ملک سے آتا ہے. اب بیٹا ایسا ہے کہ اس کو جنازہ کی دعا تک یاد نہیں. کیا آپ نے کیا؟ کیا پڑھایا آپ نے؟ کیا پڑھایا آپ نے؟ جی آپ کے لیے وہ کتنا مفید ہوا اور کتنا فائدہ مند ہوگا. اس لیے دوستو اور بزرگوں، ایک بات میں کہوں اور بات کنارے لگے. ہمارے یہاں جو ناظم صاحب گزرے، حضرت ماں زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک واقعہ بتلاتے تھے. کہتے کہ دکن کے علاقے میں ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے پاس ایک ہی بیٹا. اس کے ذہن میں آیا کہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواویں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواویں. جی یا معاف کیجئے، اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس پر سب سے زیادہ تنخواہ، وہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے ہمارے ماحول معاشرے میں. اور جس تعلیم کے اوپر تنخواہ کم ہو وہ ادنا تعلیم گھٹیا ہے. جی یہ حفظ قرآن جو بچے کرتے ہیں یہ پر تنخواہ کم ہے. عالم ہیں اور یہ قاری صاحب لوگ ہیں، امام صاحب لوگ ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، ان سب کی تنخواہ کم ہے، اس لیے یہ تعلیم کوئی اعلیٰ نہیں. اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس کے اوپر بڑی سے بڑی تنخواہ ملے، 50,000 لاکھ